بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا با محاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ ان سے کہ یہ کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو اس سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے شریک بناتے ہو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. تمہیں کون نجات دیتا ہے سمندری طوفانوں میں اور زمین پر پھیلنے والے طوفانوں میں. اس وقت تو تم اللہ کو پکارتے ہو بڑے تذلل کے ساتھ اور چپکے چپکے دل میں، اور کہتے ہو اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں گے. اور تمہیں کون نجات دیتا ہے ہر مصیبت سے، لیکن نجات پانے کے بعد تم پھر اللہ کے شریک بنانے لگتے ہو. ان سے فرما دیجئے کہ وہ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے یا نیچے سے پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال دے یا تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ. اور دیکھیے ہم کس طرح آیات اور کس طرح سے واقعات بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ کی قوم نے اس کا انکار کیا حالانکہ یہ حق ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے اقرار کرواؤں، اور ہر خبر کا ایک وقت ہے، عنقریب تمہیں سمجھ آ جائے گی. نزول قرآن کے وقت بھی عربوں کا چونکہ ذریعہ معاش تجارت تھا تو سمندری سفر بھی کرتے تھے اور خشکی کے سفر بھی کرتے تھے. اور سفروں میں آج کل کی طرح نہ کوئی سہولتیں تھیں، نہ کوئی موبائل فون تھے، نہ ہوائی جہاز تھے. مشکلات پڑتی تھی تو بڑے بڑے مشرک بھی پھر
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت تو بڑی تذلل سے اللہ کو پکارتے اور چپکے چپکے. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ سنیں کہ میں کتنی لمبی دعا مانگ رہا ہوں، کتنے خوبصورت جملے کہہ رہا ہوں اور کس انداز سے مانگ رہا ہوں. یعنی دعا میں بھی تصنع آ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی اکثر نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد بھی جب اپنی نماز کو مولوی پڑھتا ہے تو بڑے آرام سے ہلکی پھلکی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب جماعت سے پڑھانا شروع کرتا ہے تو پھر رکوع سجدے میں اس کی تسبیحیں پوری نہیں ہوتی. بھئی جو جماعت کے علاوہ جو ذاتی پڑھتے ہو وہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے اور وہ بھی اسی اللہ کی عبادت ہے. تو اس میں مقصود ہوتا ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا ان پر بھی کچھ روب ڈالا جائے کہ مولوی صاحب بڑی مزے کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی دعا میں بھی ایک تصنع ہے، ایک بناوٹ ہے. حالانکہ دعا تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جس سے مانگ رہے ہو اسے سنوانا چاہیے. فرمایا جب تم مشرکین بھی مصیبت میں آ جاتے اور سمجھتے ہو کہ اب کوئی زندگی کا چارہ نہیں تو بڑے تذلل سے تضرعاً، بڑے تذلل سے، بڑے عاجزی سے اللہ کو پکارتے اور خفیہ. اس وقت کوشش نہیں کرتے کہ کوئی سننے والا سمجھے کہ بڑی درد سے دعا مانگ رہا ہے. اس وقت تو بڑے چپکے چپکے اور بڑے تذلل سے اور عاجزی سے دعا مانگتے ہو. اور اس میں دعا کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ دعا میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اس میں تصنع اور بناوٹ نہ ہو، لوگوں کو نہ دکھایا جائے، اور دوسرا انتہائی عجز کا اظہار ہو، تذلل کا اظہار ہو. فرمایا پھر اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ تمہاری دعائیں بھی سن لیتا ہے. اس وقت تو تم کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے نکل گئے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ عمومی قاعدہ بھی ہے. قرآن کریم کا نزول بے شک خاص ہے لیکن اس کے احکام عام ہیں قیامت تک کے لیے. آج بھی باوجود ساری سہولتوں کے ہر طرح کی مصیبتیں موجود ہیں. سمندری طوفان بھی موجود ہیں، زمین پر آنے والی مصیبتیں بھی موجود ہیں، ہوائی جہاز بھی ہوا میں ڈگمگانے لگ جاتے ہیں. اور جب کوئی ایسی صورت بنے ہوائی جہاز میں لوگ سمجھیں کہ گر جائے گا تو پھر آپ ان کے تذلل اور عاجزی اور دعاؤں کو سنیں. سمندری جہاز طوفان میں پھنس جائیں یا زمین پہ کوئی مصیبت بن جائے اور آدمی سمجھے کہ اب موت آئی اور کوئی بچنے کا سلیقہ نہیں ہے تو پھر بڑی عاجزی سے، بڑے تذلل سے اللہ کو پکارتے. اور جب اللہ کریم اس مصیبت سے نکال دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی فلاں کی برکت سے میں بچ گیا، فلاں نے مجھے بچا لیا، فلاں کی مدد سے میرا کام ہو گیا. یا اپنی دانائی کا پہ ناز کرتے ہیں، میں نے اپنی عقل مندی سے یہ کر لیا. تو فرمایا ان سے کہیے کہ جب تم سمندری طوفانوں میں، زمین پر آئی ہوئی مصیبتوں میں جب سمجھتے ہو کہ کوئی چارہ نہیں تو کس عاجزی اور کس تذلل سے اور چپکے چپکے بغیر نمائش کے اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے یہاں سے بچا دیا تو ہم بڑے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ کریم ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ تم کیا کرو گے. اس کے باوجود وہ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہاری حفاظت فرماتا ہے، تمہیں بچا دیتا ہے. اور جب بچ کر آتے ہو اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. اور جب بچ جاتے ہو تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر
اللہ کی عظمت بھول جاتی ہے اور پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، فلاں نے مجھے بچا لیا، فلاں نے میری مدد کی، فلاں نے میری مدد کی۔ اور یہ شرک ایسا جرم ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ عذاب الہی ہے۔ ہر کام، ہر جملہ، ہر بات کسی نتیجے کا متقاضی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بیج زمین پہ گرتا ہے تو کچھ رویدگی اس سے ہوتی ہے۔ اب جس چیز کا بیج ہے وہی پیدا ہوتی ہے۔ گھاس کے بیج سے گھاس پیدا ہوگی، پودوں کے بیج سے پودے پیدا ہوں گے، درخت کے بیج سے درخت پیدا ہوگا، غلے کے بیج سے غلہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح انسان کا ہر فعل، اس کا ہر جملہ ایک بیج ہے، ایک تخم ریزی ہے جو ہم فضا میں کرتے ہیں۔ وہ یقیناً اپنے وقت پہ بڑا ہو جاتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، اس پہ پھل آتا ہے، وہی پھل آتا ہے جو بیج ہے۔ اگر کوئی فوش گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو وقت لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، چونکہ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کریم اسباب پر نتائج مرتب فرماتے ہیں، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر چیز کے نتیجے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایک قدرت کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے، اس سلیقے کے مطابق اپنے وقت پر وہ چیز پھل لے آتی ہے۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، میں نے یہ کہا تو میرا کچھ نہیں بگڑا، میں نے یہ کیا تو میرا کیا بگڑا، میں نے اتنے ڈاکے کر لیے، میرا کیا بگڑا، اتنے بندے مار دیے، کیا بگڑا؟ فرمایا یقیناً بگڑے گا اگر توبہ نہیں کرو۔ ایک ہی راستہ ہے بچنے کا کہ کوئی خلوص دل سے رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دے، وہ کریم ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، باز نہیں آئے گا، تو ہر چیز کے واقع ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ وہ چاہتا تو آنے واحد میں ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی، لیکن اس نے زمین و آسمان اور کائنات کی تعمیر میں بھی وقت لگایا۔ اسی طرح ہر کام میں، ہر شعبے میں ایک خاص وقت لگتا ہے، تب جا کر وہ چیز اپنے نتائج کو پہنچتی ہے۔ لیکن جب اسے کوئی پکارتا ہے تو وہ اتنا کریم ہے کہ آپ اندازہ کریں۔ یہاں خطاب تو منکرین اور مشرکین کو ہے۔ آیہ کریمہ میں بات جو ہو رہی ہے، جو حکم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا، وہ مشرکین مخاطب ہیں۔ اور مشرکین بھی جب انتہائی مصیبت میں پھنس جاتے اور سمجھتے کوئی چارہ نہیں تو بڑے تذلل، بڑے عاجزی اور خلوص سے، دکھاوے کے بغیر اللہ کو پکارتے کہ یا اللہ یہاں سے بچا لے، ہم توبہ کرتے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ وہ ایسا کریم ہے کہ خلوص سے مانگی گئی دعا مشرک کی بھی سن لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ مشرک نہیں رہتا، اس وقت تو کہتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی مجھے۔ اس وقت تو وہ بھی موحد بنا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پھر مکر جائے گا، لیکن اس کا کرم اتنا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ پھر مکر جائے گا، اس وقت کیونکہ وہ اس واحد لا شریک کو پکار رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی دستگیری فرماتا ہے، اسے بھی مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس میں سبق ہمارے لیے ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلاں نے میری روزی بند کر دی، فلاں نے میرا رزق روک دیا، فلاں میری شادی نہیں ہونے دیتا، فلاں نے میرے بچوں کی شادیاں باندھ دی۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کے عقائد و نظریات کو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کریم کی کائنات جادوگروں کے قبضے میں چلی گئی ہے؟ اب تقدیروں کے فیصلے وہ کرتے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔
ہم اس کی عظمت سے نا آشنا ہو چکے ہیں؟ کیا ہم جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تھا، کیا ہم اس اللہ کو نہیں پکار سکتے کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں ہوں، اس سے میری نجات فرما؟ کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیوں شکوہ لے کر بھاگتے ہیں؟ کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کی عظمت پہ، اس کے کرم پہ وہ یقین حاصل نہیں جو ہونا چاہیے۔ دعویٰ اسلام کا ہم کرتے ہیں لیکن عملاً اسلام سے ہم کوسوں دور ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں یہ اسلامی ریاست ہے۔ الحمدللہ، ویسے اسلامی ہے نہیں، مسلمانوں کی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی تو تب ہوتی کہ اس پر اسلام نافذ ہوتا۔ جب نظام وہی ہے جو انگریز کا دیا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، 63 برس گزر گئے، اسی نظام کو چلایا جا رہا ہے اور اسی پہ اصرار ہے تمام سیاستدانوں کا کہ یہ نظام جو ہے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ کافروں کا بنایا ہوا غلاموں کے لیے ایک نظام ہے، ایک سلیوری سسٹم ہے، لیکن سارے اس پہ مصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ آقا بن جاتے ہیں اور باقی 20 کروڑ لوگ ان کے غلام بن جاتے ہیں، انہیں وہی نظام منظور ہے۔ کلمے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے اپنے ارباب اقتدار کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، تلاوت کرتے ہیں، لیکن عملاً اس پہ مصر ہیں کہ یہی نظام رہے، ہم آقا رہیں اور مخلوق ہماری غلام رہے اور محتاج رہے۔ اور انگریز کے اس بنائے ہوئے نظام کو گھسیٹنا، اس لیے یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ صاحب اقتدار کی بھی مسلمان ہیں اور اکثریت جو ملک میں رہنے والی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو جب ہم سب مسلمان ہیں تو کافر اگر خلوص سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا، تو ہم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم کیوں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے؟ ماں و شما سے منتیں کرنے کی بجائے سیدھے اس کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن یہاں عجیب حال ہے، لوگ آ جاتے ہیں، جی فلاں کام ہے، جی فلاں افسر کے لیے رکا دے دو، جی فلاں کو ٹیلی فون کر دو۔ جی کسی کو تجربتاً بھی کہہ دیا جائے کہ بھئی میں تیرے لیے دعا کروں گا تو وہ ناراض ہو کے جاتا ہے کہ جناب تنخواہ دیا، مجھے چٹھی بھی نہیں دی، میرے لیے فون بھی نہیں کی۔ یعنی اس بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں کہ اللہ سے دعا کریں گے، اس پہ کوئی راضی نہیں ہوتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں گیا تھا جی اور مجھے کہا دعا کریں گے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور ویسی چٹھی لکھ دو، اس کا کام نہ ہو تو وہ خوش ہو جاتا، انہوں نے تو لکھ دی تھی جی، آگے اس نے نہیں مانی تو نہ۔ اتنا سا بھی اعتماد ہمیں اللہ کریم پہ نہیں ہے تو پھر کیا مسلمانی ہے ہماری؟ تو میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میں بھی جب کہتے ہیں دعا کریں، میں کہتا ہوں میں ضرور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے کریں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مقدمہ خود بارگاہ الہی میں پیش کریں۔ آپ کے پاس تو بہت بڑا وسیلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ امتی ہیں نبی آخر الزمان کے، آپ درود شریف پڑھیں، آپ دعا مانگیں، آپ پھر درود شریف پڑھیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ درود شریف بھی تو دعا ہے کہ اللہ برکات اور رحمت نازل فرما آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر، تو درود شریف بھی تو دعا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے، پھر اپنی درخواست کرتے ہیں، پھر بعد میں پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو درود تو قبول ہوتا ہے بہرحال،
تو اللہ کی عظمت سے یہ بعید ہے کہ دعا کی پہلی بات بھی قبول کر لے، آخری بھی قبول کر لے اور درمیان کو چھوڑ دے، اس درود کے توفیل آپ کی بات بھی منظور ہو جائے۔ ہاں، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک حدیث میں ارشاد حضور نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا منظور ہوتی ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک عجز و نیاز ہونا چاہیے، تذلل ہونا چاہیے، اور دوسرا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خفیہ اللہ سے بات کرے۔ دکھاوا ہو گیا تو دعا نہ رہی، تذلل نہ رہا پھر بھی دعا ہی نہ رہی، اور اگر دعا ہو تو منظور ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کے طریقے مختلف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پانی مانگا فوراً پانی مل گیا، ایک یہ ہے کہ آپ پانی کر رہے ہیں، شاید آپ کو دودھ مل جائے، متبادل کو اچھی چیز مل جائے، اور آپ شکوہ کرتے رہیں مجھے پانی نہیں ملا۔ اللہ کریم بعض اوقات ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہوتا ہے، اسے اچھی چیز سے بدل کر عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا بہو پوری ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس دعا کے بدلے کسی کو کچھ نہیں دنیا میں ملتا وہ اللہ کریم اپنے پاس محفوظ رکھ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ عرصہ معاشر میں میزان پہ جب نیکیاں اور گناہ تولے جا رہے ہوں گے تو کسی کا جب گناہ نیکیاں رکھ کر پلڑے میں ہر بندے کی فرشتے عرض کریں گے بارگاہ الوہیت میں، فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ جی نیکیاں بھی پلڑے میں گناہ بھی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی وہ رپورٹ کریں گے جی حضور ہم نے تو نیکیاں بھی رکھ دی پلڑے میں، دوسرے میں گناہ بھی رکھ دیے، تو اللہ فرمائے گا سب رکھ دیں، تو فرمائے گا کچھ نیکیاں اس کی میرے پاس ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، وہ بھی لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ مومن کی وہ دعائیں ہوں گی جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں ملا، اور ان میں اتنا وزن ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ سے وہ عطا ہوں گی تو اس کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ اور بڑے بڑے مستجاب الدعوات دنیا میں جن کی دعائیں منظور ہوتی تھی وہ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور آج کام ہے۔ تو دکھ تکلیف یہ ایک عجیب سا اس کا فلسفہ ہے۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، کچھ خواہش کرتے ہیں، اب اس کے مطابق واقعات ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن واقعات کا فیصلہ تو اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا، واقعات تو اس کی مرضی سے ہونے، ہم خواہش اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جب واقعات ہماری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی مجھ پر مصیبت آ گئی، جی میرے لیے تکلیف بن گئی۔ اب ہم میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ ہم کہیں بھی جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو رہا ہے، اب میں اس میں، یہ تو بڑی ہمت کی، یہ تو اس کے خاص بندوں کا حوصلہ ہے جن پر وہ اپنا کرم فرما دے، اس کے مقربان خاص جو ہیں یہ ان کا مقام ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں مسکین ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھ پر یہ آزمائش نہ ڈال، یا اللہ میری اس مصیبت کو دور فرما دے، مجھ پر کرم فرما۔ وہ کریم ہے، وہ کرم فرما دے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں، اور وہ شرک کو چھوڑ کر جب مصیبت میں سمجھتے کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں تو اللہ کو بڑے عجز سے اور چپکے پکار، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی، وہ ایسا کریم ہے کہتے ہیں میں ان کی بھی سن لیتے نے بچا دیتا، اور یہ ایسے بد نصیب ہیں جب بچ جاتے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ قل والقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، وہ قادر ہے، اگر تمہارا رویہ یہی رہا
کہ تم زبان سے اسلام کی بات کرتے رہے، اللہ کی عظمت کی بات کرتے رہے، نیکی کے دعوے کرتے رہے، اور عملاً کردار برا رہا، عملاً برائی کرتے رہے، عملاً سود کھاتے رہے، عملاً دھوکہ دیتے رہے، عملاً چوریاں کرتے رہے، عملاً جھوٹ بولتے رہے، تو فرمایا وہ بڑا قادر ہے ہر چیز پہ، زبردست ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ جو فصل بیجی جاتی ہے اس پر جو پھل لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے گا۔ ایسی قوموں کے احوال بھی ملتے ہیں جن پر اتنی بارشیں برسیں کہ وہ غرق ہو کر مر گئیں، اور عجیب بات ہے ایسی قوموں کے احوال ملتے ہیں جن پر بارش کی بجائے پتھر برسے، ایسی قوموں کے احوال ملتے ہیں کہ بادل گھر کر آئے اور وہ بڑے خوش تھے بارش ہوگی، اس سے آگ برسی اور تباہ ہو۔ وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیج دے، نئی نئی بیماریاں مسلط کر دے، نئے نئے امراض پیدا کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہیں زیر زمین سے عذاب بھیج دے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم مبتلا عذاب ہیں کہ کنووں میں پانی خشک ہو گیا، بور خشک ہو گئے، زمین سے رویدگی ختم ہو گئی، اور جن علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں وہاں لوگ بارش سے غرق ہو رہے ہیں، جہاں نہیں ہو رہی وہاں لوگ خشکی سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، دونوں طرح کے عذاب ہیں۔ یا پھر ایک تیسرا عذاب ہے وہ بھیج دے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں گروہ تم بٹ جاؤ، آپس میں تقسیم ہو جاؤ، فرقے بن جاؤ، مختلف طبقے بن جاؤ، وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم پر یہ تیسرا عذاب بھی مسلط ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ٹی وی والوں کی خبروں کے مطابق کراچی جیسے گنجانہ آباد شہر میں 30 بندے قتل ہو گئے۔ کس نے مارے ہیں کوئی پتہ نہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ ایک نیا نام نکل گیا جی، وہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ ابھی کوئی تو کسی نے تو مارے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں، ایک دوسرے کو مارنا۔ مرنے والا بھی کلمہ گو ہے، مارنے والا بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مساجد میں گن مین کھڑے نہ کرو تو نماز پڑھنے میں بھی خطرہ ہے کہ کوئی مار جائے گا، کوئی بم پھینک جائے گا، کوئی گولی چلا جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں گڑ گڑا کر اس سے دعا کرنے کی توفیق دے کہ ہم پر اوپر والے عذاب بھی مسلط ہیں۔ کتنے بادل بنتے ہیں اور کتنی ہم امیدیں لگاتے ہیں، ایک قطرہ نہیں ٹپکتا پانی۔ قدموں کے نیچے والے عذاب بھی مسلط ہیں، کنویں خشک ہو گئے، بوروں میں پانی خشک ہو گیا، زمین سے رویدگی ختم ہو گئی، نہ فصلیں اگ رہی ہیں، نہ کوئی گھاس کا تنکا ہے، نہ جانوروں کے پینے کا پانی ہے، نہ اپنے پینے کا پانی ہے۔ روزمرہ کا صرف مسجد کا پانی پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کے کھانے پینے کا مشکل ہو رہا ہے۔ 10 میل سے ٹینکر بھر کر لاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ 10 میل پہ بھی مل رہا ہے کہ اور قیمتاً ملتا ہے، پھر وہ اس کے تیل کا خرچہ، پھر وقت کا جو ہے اثرات ہے وہ سارا، لیکن کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ تیسرا عذاب بھی ہے، ہم گروہ در گروہ بٹ گئے ہیں۔ لفظ شیعہ قرآن حکیم میں 8-10 جگہ پر آیا ہے، اس کا لفظی مطلب گروہ ہے، لیکن کسی اچھے گروہ پر قرآن کا اطلاق قرآن نے اس لفظ کا نہیں کیا، برے گروہوں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ایسا قادر ہے کہ تمہیں شیعہ بنا دے، گروہ بنا دے، اور ہر گروہ دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے۔ آج میرے بھائی ہمارے سامنے ہے، ہم پر اوپر سے بھی عذاب مسلط ہے، ہم پر نیچے سے بھی عذاب مسلط ہے، اور ہم گروہ ہو کر ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم ایسے بد نصیب ہیں
یعنی ہماری بدبختی یہاں پہنچ چکی ہے کہ ہم قتل کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے بندے قتل کر دیے. یہ کون سا کمال کی بات، یہ تو عذاب الہی ہے. تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے تو تم اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. ایک بات خوب سمجھ لیں، شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے، لیکن سب سے خطرناک شرک یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے غیر اللہ کی اطاعت کی جائے کسی نفع کی امید پر یا اس کے نقصان کے ڈر سے. غیر شرعی کام کیا جائے کسی امیر بندے کو یا کسی صاحب اقتدار کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کی جائے کہ یہ میرا بہت کام آئے گا، یہ بہت بڑا شرک ہے. آپ نے اسے وہ درجہ دے دیا جو اللہ کا حق ہے. اور اگر یہ شرک ہے تو پھر وہی بچیں گے جنہیں اللہ نے بچایا ہوا ہے. پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم تو سارے اس میں مبتلا ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے اور ایک دکاندار بیٹھا ہے، وہ دکان بند نہیں کرتا کہ یہ گاہک آئے ہوئے ہیں میری روزی میں خلل آ جائے گا، نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، مسجد نہیں جاتا، لیکن وہ گاہکوں میں لگا رہتا ہے. تو اس نے اللہ کو رب نہیں سمجھا، اس نے دکان کو رب سمجھا ہوا ہے. تو ہم اپنے امور میں ہم اپنے اندر جھانکیں کہ میں اپنے روزمرہ کے امور میں کتنا بھروسہ اللہ پہ کرتا ہوں اور کتنا غیر اللہ پہ کرتا ہوں. جائز شرعی وسائل اور اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، لیکن وہ اسباب جو شرعاً جائز ہیں ان کو اختیار کرنا ایسی عبادت ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جیسے وہ عبادت ہے. اسی طرح امور دنیا میں اسباب اختیار کرنا جو جائز ہوں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں، وہ عبادت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقے اختیار کرنا، جھوٹ بول کر، خوشامد کر کے، دھوکہ دے کر، کم تول کر رزق کمانا، یا اللہ کی نافرمانی کر کے صاحب اقتدار لوگوں کی خوشامد کرنا کہ مجھے اس طرح سے فائدہ ہوگا، یہ وہ شرک ہے جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور جس میں عمریں برباد ہو جاتی. اور ان سب کرتوتوں کا نتیجہ جو نکلتا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. وہ قادر ہے جس زمین نے تمہیں پالا ہے، جو تمہارے لیے ہر وقت سینہ کھلا رکھتی ہے، کھیتیاں پیدا کرتی ہے، پھل پیدا، وہ تنگی کر دے، نیچے سے عذاب آ جائے، فصلیں رک جائیں، پھل رک جائیں، پانی رک جائے. وہ قادر ہے تم میں وبائی امراض بھیج دے، اوپر سے بھیج دے، یا زمین میں یا فضا میں ایسی تبدیلیاں ہیں کہ عجیب عجیب مرض تمہیں گھیر لیں. اور پھر سب سے بڑا عذاب جو آخر میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ قادر ہے تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے قتل کے درپے ہو جائے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھر او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. اللہ ہمیں معاف فرمائے، خلوص سے دل سے توبہ کی توفیق عطا کرے. ہم ان تینوں عذابوں میں اس وقت مبتلا ہیں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. فرمایا یہ باتیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، برائی کو چھوڑ دیں، شرک سے تائب ہوں، میری عظمت کا اقرار کریں اور میرے حبیب کی اطاعت کو شعار بنائیں. اور یاد رکھیں وہ ایسا قادر ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کفار و مشرکین میں گر گئے، لیکن اللہ کی توحید پہ قائم رہے، اللہ کے تعلق پہ قائم رہے. کفار نے بہت بڑی آگ جلائی،
اتنی بڑی کہ وہ کہتے ہیں اس کا جو تپش تھی وہ میلوں تک جاتی تھی، اس میں پھینک دیے۔ لیکن اللہ ایسا قادر ہے، فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اللہ نے آگ بجھائی نہیں۔ اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے آگ بجھ گئی، گلزار ہو گیا، لیکن جو آیہ کریمہ سے سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ آگ کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اے آگ، قلنا ہم نے فرمایا، یا نار، اے آگ، تو ہمیشہ جلاتی ہے، اب کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، باقی جو کچھ تجھ میں جل رہا ہے اسے جلاتی رہے، لیکن میرے خلیل کے لیے باد بہاری بن جا اور اسے لوریاں دے اور سلامتی کا سبب بن جا۔ آگ بھڑکتی رہی، ہر چیز کو جلاتی رہی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باد بہاری بن گئی، مزے سے بیٹھے رہے، وہی خوشگوار ہوا، اسی میں خوشبو بھر گئی، وہی آگ کے شعلے خوشبوؤں سے بھی بھر گئے، ٹھنڈک سے بھی بھر گئے، اور انہیں گود میں لیے ہوئے بیٹھے رہے، اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہ سلامت۔ وہ ایسا قادر ہے۔ ان آج کے عذابوں میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو مزے سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہیں روزی بھی دے رہا ہے، انہیں پانی بھی دے رہا ہے، ان پر کوئی مصیبت بھی نہیں، وہ کسی حکمران کی خوشامد بھی نہیں کرتے اور کسی بدکار کی خوشامد بھی نہیں کرتے اور کسی کے کہنے پر کسی کے آگے ماتھا بھی نہیں ٹیکتے۔ اللہ نے ان کے لیے اس نعرے ابراہیم میں گلزار پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں، کوئی جو بھی اس پہ اعتماد کر لے، جو بھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے، جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا دامن ہو، اسے نہ کوئی دنیا کی مصیبت چھوتی ہے نہ آخرت۔ ہمیں لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان پر مصیبتیں ہیں، لیکن نیک لوگوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ یا تلافی مافات ہوتی ہے یا ترقی درجات ہوتی ہے، مصیبت نہیں ہوتی۔ اس کے بدلے ان کے منازل بلند ہوتے ہیں، مقامات بلند ہوتے ہیں، یا بصیرت انسان کو خطا ہوگی وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ بدکار پہ جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے بندے پہ مصیبت بھی آئے تو اس کے دل میں رنج نہیں ہوتا، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ بدکار پہ مصیبت تھوڑی آتی ہے، چلاتا زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اسے اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے، وہ پریشان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پر مصیبت کیسی ہے، یہ اس کی تلافی مافات ہے، ترقی درجات ہے، یا از قسم عقوبات ہے، عذاب کی قسم سے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو بتا دو میرے حبیب، اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ وہ ایسا قادر ہے، اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے گا، نیچے سے عذاب قدموں کے نیچے سے بھیج دے گا، یا تمہیں گروہ در گروہ بانٹ دے گا، اور یہ بڑا عذاب ہے کہ ہر گروہ دوسرے کے قتل کے درپے ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو گے۔ اور دیکھو ہم کتنی کھول کھول کر صاف اور سمجھ میں آنے والی انداز سے باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سمجھ سکو، لعلکم یفقہون۔ تفقہ ہوتا ہے کسی بات کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھا لینا، اس کے نفع و نقصان سے آگاہ ہو جانا۔ تم سمجھ جاؤ اور تم اپنے کردار کی، اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، اپنے عمل کی اصلاح کر لو، اللہ سے بات بنا کے رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بنا کے رکھو، تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے اور یہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ لیکن یہ لوگ ان حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے خادم ہونے کا، آپ کے امتی ہونے کا، آپ کے قوم ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور ان باتوں کا، ان حقائق کا جو اللہ نے بتائی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، اور کہتے یہ پھر میں نے یہ کر دیا، میرا کیا بگڑا، میں نے اتنے بندے مار دیے، مجھے میرا کیا کسی نے بگاڑا، میں نے اتنے لوگوں کے پیسے کھا لیے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا۔
میں نے اتنے لوگوں کی عزتیں لوٹ لی، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ فرمایا ان سے کہو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے ہو بالحق، یہ سراپا صداقت ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی فرما دیجئے کل لست علیکم بوکیل، انہیں یہ فرما دیجئے کہ میری یہ ذمہ داری نہیں کہ تم سے زبردستی توبہ کرواؤں، میری ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور تم چاہو تو تمہیں توبہ کا طریقہ بتانا ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، لیکن تم نہ کرنا چاہو تو میں زبردستی نہیں کرتا تمہارے ساتھ۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لو، لکل نبأ مستقر، ہر کام کا ایک وقت معین ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی زہر کھا جائے اور اسی وقت اس پر اسے ڈائریا ہو جائے، اسے پیچس لگ جائیں، کیا شروع ہو جائے، تو وہ خراب تو ہوگا لیکن اس کا ہضم نہ ہونا اس کے بچ نکلنے کی دلیل بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مرے نہیں، بچ جائے، وہ زہر خارج ہو جائے، لیکن اگر ہضم ہو جائے، اس سے کچھ تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کی موت یقینی ہے۔ گناہ زہر ہے، ہر کام کا ایک وقت معین ہے۔ تم گناہ کر کے، جرم کر کے یہ نہ کہو کہ میں نے کیا میرا کچھ نہیں بگڑا، ضرور بگڑے گا، بہت سارا بگڑے گا، لیکن اگر تم نے زہر کھا لیا تو اس میں بھی چند لمحے تو لگتے ہیں تمہارے اس کے اثر کرنے میں، تم جرم پہ جرم کرتے جا رہے ہو۔ تو لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے، جب وقت آئے گا تو نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ فسوف تعلمون، تمہارے سامنے آ جائے گی بات، چھپ نہیں رہے گی، تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن تب وقت گزر چکا ہو۔ اب وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ یعنی عجیب لوگ ہیں ہم کہ یہ جو 3 عذاب قرآن کریم نے ارشاد فرمائے، اس وقت ہم ان تینوں میں مبتلا ہیں۔ کم از کم مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم پر اب یہ تینوں عذاب مسلط ہیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پورے خلوص سے اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھیں، اور عرض کریں کہ اے اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں، تیرے نبی کا تابعدار ہو جاؤں گا، اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے۔ آج بھی ہم توبہ کر لیں تو یہ سارے عذاب ٹل سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے رجوع الی اللہ کریں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔